السلام علیکم، کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شادی کے بعد میرے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب 5ویں بار حمل ٹھہرا تو میری ساس بولی، اس بار اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں ہر وقت پریشان رہتی اور دن رات دعا کرتی کہ بیٹا پیدا ہو۔ ایک دن ہو کر بولا، بی بی جی روز کچا انڈا کھاؤ، شرطاً بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں روز ایک کچا انڈا کھا کر سونے لگی، مگر جب ڈلیوری کا وقت پہنچا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام سائرہ ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ میری شادی ایک بہت ہی امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ نے بھی نہ اس خاندان کے لوگوں کو دیکھا اور نہ ہی کسی اور بات کو، بس اس بات پر خوش ہو گئے کہ بہت بڑا گھر ہے اور اکلوتا بیٹا ہے، اور جہاں بیٹے اکلوتے ہوتے ہیں وہاں پر ساری ذمہ داریاں بھی بہو پر ہی پڑ جاتی ہیں۔ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک چیز نے جینا حرام کر رکھا تھا، اور وہ یہ کہ میں نے اس گھر کا وارث پیدا کرنا تھا۔ خیر سے مجھ سے شادی کے پہلے ہی سال حمل ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن یہ ہمارے اس معاشرے کا المیہ ہے کہ عورت سے امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پہلے اچھی پڑھائی کرے، پھر اچھی شکل و صورت کی من کر رہے ہیں، اس کے بعد پوچھا جاتا ہے اس کی شادی ہو گئی ہے یا نہیں، شادی ہو گئی تو ماں بنی ہے یا نہیں، اور اگر ماں بنی ہے تو بیٹے کی ماں بنی ہے یا بیٹے کی، اور اگر بیٹی ہوئی ہے تو بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ عورت کی ساری زندگی یہی سنتے سنتے گزر جاتی ہے، مگر مجھے بھی اللہ نے بیٹی سے نوازا۔ میں بہت خوش تھی، کیونکہ ایسے لوگ بھی تھے شادی کے 10 سال بعد بھی اولاد نہیں نصیب ہوئی، لیکن میری ساس اور شوہر بالکل بھی خوش معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ پھر بھی انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار نہ کیا، لیکن جانے قسمت میں میرے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔ میرے گھر میں ایک ایک کر کے 4 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ اس گھر کو ایک حویلی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس حویلی کا ایک نوکر بھی تھا جسے سب اکرم کہا کرتے تھے۔ ایک وہی تھا اس گھر میں جو میرا درد سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ نے آپ کو کے گھر میں رحمت دی ہے۔ وہی عکس یہ خبر باہر سنانے آتا کہ بیٹی ہوئی ہے، اور بدلے میں میرے شوہر سے تھپڑ بھی کھا لیتا۔ آخر 2 بیٹیوں کی دفعہ باقاعدہ میرے شوہر اور میری ساس نے بہت زیادہ غصہ کیا، مجھے بھی باتیں سنائی، اور کئی ہفتوں تک ان کا موڈ بھی خراب تھا۔ اب تو میرا شوہر اپنی بیٹیوں کو پیار بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ میری ساس بھی ان کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ ان سے ایسے خار کھاتی تھیں جیسے کہ وہ ان کو ہاتھ لگائیں گی تو اس کے ہاتھ پلیت ہو جائیں گے۔ میں بہت پریشان رہتی۔ اس گھر میں بیٹیوں کو ہر سہولت حاصل تھی، ورچوئل اسکولز میں جا رہی تھیں اور اچھا کھاتی تھیں، لیکن کوئی ان سے محبت نہیں کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میری بیٹیاں بہت ضدی ہوتی جا رہی تھیں۔ اب نہ میں نے بھی اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا عطا کر دے، کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ اللہ مجھے بیٹے سے نوازے، لیکن چوتھی بیٹی کے بعد 2 سال گزر جانے کے باوجود مجھے حمل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ 4 بیٹیوں کی ماں تھی، اور اب حامل نہ ہونا مجھے مزید باتیں سننا پڑ رہی تھیں۔ میں بہت پریشان رہتی۔ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے تو اسے جو بھی ملتا ہے وہ اسے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے۔ اسی طرح میں اپنے نوکر اکرم سے اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتی تھی کہ میں آج کل بہت پریشان ہوں۔ بس یوں سمجھیں کہ میں نے اکرم کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، کیوں پریشان رہتی ہوں، لیکن اکرم نے مجھے اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ ویسے بھی مجھے جاننے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ وہ ایک بے ضرر انسان تھا، عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، اس گھر اور اس خاندان کا بہت پرانا وفادار نوکر تھا۔ اس کے باپ دادا یہیں پر نوکر کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ میں نے دن رات دعائیں کی، منت مانی، اور پھر اللہ نے مجھ پر کرم کیا۔ 5ویں دفعہ حمل ٹھہر گیا۔ میں بہت خوش ہوئی تھی، اسی بات پر خوش تھی کہ اللہ نے مجھے امید سے کر دیا، نہیں تو اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت برا ہو جاتا۔ میں جب بھی امید سے ہوتی تو میرے حمل کے 9 ماہ میں میرا شوہر اور میری ساس میرے ساتھ تقدر آرام سے پیش آیا کرتے۔ ان کی امید ہوتی کہ سب خیر ہوگی اور اللہ ہم کو بیٹے سے نواز دے گا۔ وہ اس بیٹے کی چال میں ایسے پھنسے تھے کہ ڈاکٹر سے پتہ بھی نہ کرواتے تھے کہ ان کے ہاں بیٹا آنے والا ہے یا بیٹی۔ وہ کہتی تھی کہ عین وقت ہی پتہ چلے گا۔ شاید اس کے پیچھے بھی کوئی ڈر تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ پہلے مجھ سے میری صحت دریافت کی اور پھر مجھے کہا، دیکھو اگر اس دفعہ تمہارے ہاں بیٹا نہ ہوا تو ہمیں ایسا کچھ کرنا پڑ جائے گا جس کی ہم سے تم کو امید بھی نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیا کریں گے؟ میری ساس نے کہا کہ ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔
اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اس گھر کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ میرے ماں باپ تو دنیا میں نہیں رہے، بہن بھائی بھی کوئی نہیں۔ اگر آپ مجھے گھر سے نکال دیں گی تو اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میری ساس نے کہا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے دعا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہو۔ اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو تم اس حویلی میں مالکن بن کر راج کرو گی۔ میں تمہیں بہت زیادہ لاڈوں میں رکھوں گی، تمہاری بیٹیاں اور تم جو چاہو گے تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر تمہارے یہاں بیٹا پیدا نہ ہوا تو پھر سمجھو کہ تمہیں آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ میں بالکل حق پر ہوں، میں نے تمہیں 5 موقع دیے ہیں۔ اگر 5 موقعوں کے بعد بھی تم ہمیں ایک اولاد نرینہ نہ دے سکیں تو اس میں تمہاری غلطی ہے، ہم لوگ تو حق پر ہیں۔ میری ساس کی زبان پر جو آیا انہوں نے مجھے سنا ڈالا، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو اسی دن اپنی 5 بیٹیوں کو ساتھ لے کر ادھر سے تمہیں جانا ہوگا۔ میں حیران رہ گئی تھی، وہ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھا تو یہ میرے ساتھ کبھی نہ کبھی تھیں، لیکن اتنا ظلم یہ لوگ میرے ساتھ کیسے کر سکتے تھے؟ اکرم کو کچھ دیر پہلے میں نے جو جوس بنانے کا کہا تھا وہی دینے شاید کمرے میں آ رہا تھا جب اس نے میری ساس کی باتیں سن لی اور مجھے روتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میرے آنسو اس قدر شدید سے بہہ رہے تھے کہ میں ان کو روک نہیں سکی۔ آخر ہم نے جوس ایک طرف رکھا اور ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر جھکایا، میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس نے کہا، بی بی میں نے سب سن لیا ہے، یہ بڑے ہی ظالم، ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے اور ان کے خاندان کو کوئی بد دعا ہے کہ کہیں سالوں تک ان کے خاندان میں بیٹا ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑے صاحب بھی تو بڑی بیوی کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ میری ساس 10 سال تک اولاد نہ پیدا کر سکیں، ان کو کیا محسوس ہوا ہوگا؟ وہی جواب جو اب مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ پھر کیا اب وہ میرا درد نہیں سمجھ سکتی؟ اور میں نے تو اس گھر کو اولاد دی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ میں بالکل بھی بانجھ تھی۔ بھی آپ کو ترکیب بتاتا ہوں، یہ بڑا پرانا نسخہ ہے، ہمارے بڑوں کا، پیروں کا، سب پر اس کا بھروسہ ہے۔ اس نسخے کے اوپر اور کچھ زیادہ کرنا بھی نہیں ہے، صرف رات کو سوتے ہوئے ایک کچا انڈا آپ نے کھا لینا ہے۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں آپ کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں نے اکرم کو کہا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اس طرح بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا؟ اکرم نے کہا، بی بی جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیا۔ اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ امیر لوگوں میں خامی ہوتی ہے کہ جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اپنے ان پڑھ اور ناسمجھ نوکروں کے مشورے پر بھی آ جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ بلا واہ جو مشورے دے رہا ہے اس کے پیچھے کوئی منطق بھی ہے یا نہیں۔ میں نے بھی اکرم کی بات مان لی اور اسے کہا کہ روز رات کو کچا انڈا پی کر سویا کروں گی۔ اگر میں کسی دن بھول بھی جاؤں تو تم میرے لیے انڈا لے کر آ جانا۔ اکرم نے کہا، میں یہ کام اپنی ذمہ داری سمجھ کر کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ آپ کو بیٹے سے نوازا جائے گا، پھر آپ اس حویلی پر راج کریں گی۔ راج اور مجھے بھی آپ کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوگی۔ بہت سالوں بعد اس حویلی کو کوئی اچھی مالکن ملے گی۔ جیسا اکرم نے کہا تھا میں نے روز رات کو کچا انڈا پینا شروع کر دیا۔ پہلے مجھے بہت عجیب لگا لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی اس کا ذائقہ کیسا تھا۔ یہ کرنا عجیب کام تھا پر مجھے کسی طرح بھی بیٹے کی ماں بننا تھا، یہی میرا مقصد حیات بن کر رہ گیا تھا۔ اگر میں کسی دن بھول بھی جاتی تو اکرم خود میرے لیے دودھ دینے کے بہانے انڈا بھی لے آتا۔ میرے شوہر کو اس کی بات کی کوئی خبر بھی نہیں تھی، لیکن ایک دن شوہر نے یہ بات نوٹ کر لی اور اس نے کہا کہ یہ انڈا تمہارے لیے آیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ابلا ہوا انڈا ہے، آپ کی امی نے کہا ہے کہ رات کو دودھ کے ساتھ ایک انڈا کھایا کروں۔ تو میرا شوہر ہنسا اور کہنے لگا کہ یہ بھی دعا کیا کرو کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو، ورنہ کھانا پینا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی مجھے یہ سوچ کر بہت تکلیف بھی ہوتی کہ میرا شوہر بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم مجھے تسلی تو دے سکتا تھا۔ اگر مجھے اس کا تھوڑا سا ساتھ مل جاتا تو شاید سکون مل جاتا، لیکن اب سچ تو تھا کہ مجھے اس سے بھی کسی بھی چیز کی امید نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنی ہمسفر سمجھا ہی نہیں، اس نے مجھے بچہ پیدا کرنے والی مشین سمجھا تھا۔ اسے مجھ سے بیٹا چاہیے تھا۔ میں نے دعا کی کہ اس دفعہ مجھے بیٹا ہی پیدا ہو جس کو میں اس کے حوالے کر کے یہ کہہ سکوں کہ جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا، لیکن مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہم صرف نام کے میاں بیوی ہیں۔
میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اسے یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے اندر ان 5 سالوں میں بہت نفرت بھر گئی تھی۔ میں نے ہر بھی کسی سب کچھ برداشت کیا کیونکہ میں بیٹیوں کی ماں تھی۔ سچ کہتے ہیں عورت کی عزت مرد سے ہی ہوتی ہے، اگر وہ بیٹے کی ماں بنے تو اس کو زیادہ عزت ملتی ہے۔ ایک دن میں نے اس حویلی میں بہت کچھ عجیب ہوتے ہوئے سنا کہ میرا شوہر غصے سے چلا رہا تھا کہ اکرم کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ وہ گھر نہیں تھا، وہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا، آج تک کہیں نہیں گیا۔ آج میرے گاؤں سے بہت ضروری دوست آ رہے تھے، مجھے اتنے سارے کام ہیں اور یہ کہاں بھاگ گیا ہے۔ میں بھی سوچنے لگی کہ آخر اکرم گیا ہے، لیکن وہ رات سے پہلے واپس آ گیا۔ اس کو میرے شوہر نے بہت ڈانٹا